اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریہ اسلامک ورلڈ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام سدے بن عجلان ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ابو امامہ باہلی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمیل میں اپنے قبیلے پہنچے۔ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے اور اسلام قبول کرتے۔ انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کھانا تو دور کی بات، پانی کا قطرہ بھی پینے کو نہیں دیا۔ الٹا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کو برا بلا کہتے ہوئے ان کو اپنی بستی سے بھی نکال دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک پیاس سے نڈال ہو چکے تھے، اب ان میں چلنے پھرنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ قبیلے والوں نے قبیلے میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی، وہ لاچار ہو کر کھلے میدان میں ہی سو گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور انہیں دودھ سے بھرا ہوا برتن پیش کیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو نہ بھوک کا خیال تھا نہ ہی پیاس باقی تھی۔ گاؤں والوں میں سے کچھ سلجھے ہوئے اور خیر پسند افراد نے جب قبیلے کے لوگوں کا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برا سلوک دیکھا تو انہوں نے قبیلے والوں کو ملامت کی اور انہیں کہا کہ تم لوگوں نے اپنے قبیلے کے معزز آدمی کے ساتھ جو شرمناک سلوک کیا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ اپنے ہی گاؤں کے آدمی کے ساتھ تمہارا یہ رویہ قبیلے کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو ندامت ہوئی اور وہ کھانا پانی وغیرہ لے کر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنے کیے پر شرمندگی کا احساس کیا اور کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اب مجھے تمہارے کھانے اور پانی کی ضرورت نہیں رہی، مجھے میرے رب نے کھلا پلا دیا ہے، اور پھر اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا۔ گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ واقعی ان کے چہرے پر بھوک پیاس کے اثرات باقی نہیں رہے اور ان کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہے، وہ حیران ہوئے، کیونکہ اس بیابان جگہ پر کھانے پینے کی کوئی اور صورت بھی موجود نہیں تھی۔ گاؤں والے اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے اور سارے گاؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، مجھے کسی نیک کام کا حکم فرما دیجیے۔ ارشاد فرمایا، روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ اس کے بعد سے آپ اور آپ کی اہلیہ، کنیز اور غلام سبھی روزے رکھا کرتے تھے، جہاں تک کہ دن کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانا پکتا، جہاں دھواں نکلتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ٹھہرا ہے کہ جس کے لیے کھانا پک رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب جلیل کے فضل و کرم سے میرا اس پر عمل رہا، لہٰذا ایک بار پھر بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اب اللہ پاک نے میرے لیے اس میں برکت رکھ دی ہے، لہٰذا مجھے دوسرے عمل کے بارے میں بھی حکم فرما دیجیے۔ ارشاد فرمایا، تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک خطا مٹا دے گا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 3 دینار تھے۔ دروازے پر سائل آیا تو آپ نے اسے 1 دینار دے دیا، پھر دوسرا سائل آیا تو اسے بھی 1 دینار دے دیا، پھر تیسرا سائل آیا تو اسے آخری دینار بھی دے دیا۔ یہ دیکھ کر خادمہ نے عرض کی، آپ نے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ ظہر کے وقت خادمہ نے آپ کو جگایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ خادمہ کہتی ہیں، مجھے آپ پر بڑا ترس آیا کہ آپ روزہ دار ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے میں نے کسی سے قرض لیا اور رات کے لیے کھانا تیار کر لیا، پھر وقت مناسب پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چراغ روشن کر دیا، پھر بستر ٹھیک کرنے کے لیے آئی تو وہاں 300 دینار پڑے ہوئے دیکھے۔ خادمہ مزید کہتی ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے اور بچھے ہوئے دسترخوان اور روشن چراغ کو دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے، یہ اللہ کریم کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ میں ان کے کھانا کھانے تک وہیں کھڑی رہی، پھر میں نے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ بے پرواہی میں ان دنیاروں کو چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں ان کو اٹھا لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پوچھا، کیسے دنیار؟ میں تو گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا۔
ये सुनकर मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बिस्तर उठा दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन तनियारों को देखकर बहुत खुश हुए और उस पर बड़े हैरान भी हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों पर खूब सदका खैरात करते थे। उनके लिए दरहमों, दिनार और खाने पीने की चीज़ें जमा करके रखते। जहाँ तक कि सदका के लिए जब कोई चीज़ ना मिलती तो प्याज, खजूर या उसी के मसल कम कीमत की कोई चीज़ साहिल के हाथ पर रख देते और उसे खाली हाथ जाने ना देते थे। ताबई बुजुर्ग हज़रत मोहम्मद बिन ज़ियाद अल-हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ा और उनके साथ उनके घर की जानब चलने लगा। रास्ते में जो भी मुसलमान बच्चा जब बड़ा करीब से गुजरता तो हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसे सलाम ज़रूर करते। घर के दरवाजे पर पहुंचकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है कि हम सलाम को आम करें। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 86 हिजरी में 91 बरस की तवील उम्र पाकर शाम के शहर हमस के एक दूर उफ्तादा गांव दानूह में वसाल फरमाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुल्क शाम में वसाल फरमाने वाले आखिरी सहाबिये रसूल हैं। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।